ناظرین، ایک آج آپ کو با پردہ نوجوان لڑکی سے ملوانے جا رہا ہوں جو آج سے 6 سال قبل تو اتنی ماڈرن تھی کہ وہ ماڈرن کپڑے پہنتی تھی، بال ان کے کھلے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے جب تفسیر قرآن پاک پڑھی اس کے بعد ان کی زندگی میں ایسا چینج آیا کہ اب وہ مکمل بایا پہنتی ہیں، جو اسلامی لباس ہے وہ زیب تن کرتی ہیں۔ ایون کہ ان کی سسٹر کی شادی تھی تو وہ بائے میں ہی اپنی سسٹر کی شادی انہوں نے اٹینڈ کی۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز۔ ناظرین، ایک آج آپ کو با پردہ نوجوان لڑکی سے ملوانے جا رہا ہوں جو آج سے 6 سال قبل تو اتنی ماڈرن تھی کہ وہ ماڈرن کپڑے پہنتی تھی، بال ان کے کھلے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے جب تفسیر قرآن پاک پڑھی اس کے بعد ان کی زندگی میں ایسا چینج آیا کہ اب وہ مکمل بایا پہنتی ہیں، جو اسلامی لباس ہے وہ زیب تن کرتی ہیں۔ ایون کہ ان کی سسٹر کی شادی تھی تو وہ بائے میں ہی اپنی سسٹر کی شادی انہوں نے اٹینڈ کی۔ میڈیا کی وہ جاب کرتی ہیں اور آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیا کی جو جاب کرتی ہیں لڑکیاں وہ ماڈرن نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت دفعہ انہیں نیوز کاسٹر کی بھی آفرز آئی ہیں لیکن انہوں نے ٹھکرا دی کہ جو میرا پیرامیٹر ہے اس سے میں باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کی فلاح کا کام بھی کر رہی ہیں۔ تو آئیے تحریم قاضی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، یہ جو چینج آیا ان کی زندگی میں یہ کیسا تھا؟ پہلے والی ماڈرن لائف اچھی تھی یا اب والی جو با پردہ جو اسلام کے مطابق وہ زندگی گزاری ہیں یہ اچھی تھی؟ یہ تحریم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کافی پراؤڈ فیل کر رہا ہوں آپ کا انٹرویو کرتے ہوئے، اس لیے کہ آپ نے جو اسلامی ہدایات ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ڈھال لیا ہے۔ ایون کہ آپ شادی بیاہ میں بھی جاتی ہیں تو آپ کا یہ جو پاکستان کا جو کلچر جو اسلام نے ہمیں پردہ بتایا اس کو آپ فالو کرتی ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اس پہ کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی اور میں آج پردہ کر رہی ہوں۔ شاید بہت سے گمراہ لوگوں کی طرح میں بھی ویسے ہی ہوتی اگر اللہ مجھے توفیق نہ دیتا اور میں قرآن پاک کی تفسیر نہ پڑھتی۔ میں صوفیزم کو پڑھ رہی تھی، پھر اس کے بعد میں نے قرآن پاک کو جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ پڑھا، اور جب میں سورہ نور پہ پہنچی تو وہاں پہ مجھے یہ احساس ہوا، اندازہ ہوا کہ میں عبایا تو میں پہلے بھی لیتی تھی، مطلب پردہ تو میں پہلے بھی کرتی تھی باہر کے لوگوں سے، لیکن جب مطلب میں نے اس کی آیات کو پڑھا، غزوہ مستضعفین کے حوالے سے پڑھا، تو مجھے لگا کہ نہیں یہ پردہ صحیح نہیں ہے، مجھے شرعی پردہ جو کہ احکامات ہیں شریعت کے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا پردہ، اور اللہ کا بہت شکر ہے آج تک میں پردہ کر رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی، یہی امید ہے۔ اور اللہ سے جب آپ کی ماڈرن لائف آپ گزار رہی تھی، آپ بال کھلے چھوڑتی تھی، آپ کپڑے اس طرح کے ماڈرن پہنتی تھی، تو اس لائف کو کبھی یاد کیا ہے؟ نہیں، میں اب بہت اچھا فیل کرتی ہوں، گو کہ میں پہلے بھی کوئی بہت زیادہ ماڈ اسکواڈ نہیں تھی اور ولگیرٹی کی طرف کبھی نہیں گئی تھی، ہمیشہ دوپٹہ اوڑھا، ہاں کبھی کسی بازو پہ کوئی ڈیزائننگ کروا لی، کبھی ٹراؤزر ڈیزائننگ والا پہن لیا، یا اس ٹائپ کے کپڑے ابھی بھی پہنتی ہوں، لیکن وہ میں اپنے گھر میں پہنتی ہوں، جہاں پہ میرے محرم ہوتے ہیں میں وہاں پہ پہنتی ہوں اور سجتی سنورتی بھی ہوں۔ لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ اب مجھے لوگ زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، پہلے بھی رسپیکٹ کرتے تھے اور اب اور زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا تعلق ایک خوشاب کے علاقے قصبے سے ہے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں عموماً جو قصبے ہوتے ہیں، دیہات ہوتی ہیں، تو اتنی اسٹڈی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ ماشاء اللہ پنجاب یونیورسٹی بھی جاتی رہی ہیں، آپ نے گولڈ میڈلس بھی لیے ہیں، تو گھر والوں کی سپورٹ تھی؟ گھر والوں کی بہت سپورٹ تھی، میرے پیرنٹس، میرے ابا بہت سپورٹنگ ہیں، اور مطلب سارے ہی لوگ بہت سپورٹنگ ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا، یہ انہی کا دیا ہوا حوصلہ ہے اور انہی کا دیا ہوا اعتماد ہے کہ میں آج یہاں پہ لاہور میں ہوں، الحمدللہ ایک اچھی جاب کر رہی ہوں، ساتھ میں اپنی فردر ہائر اسٹڈیز کو کنٹینیو کیے ہوئے ہوں، تو اکیلی رہتی ہوں ہاسٹل میں، تو یہ سارا ان کا دیا ہوا ہے۔ اکیلے آپ رہتے ہیں، آپ ایک میڈیا انڈسٹری میں جاب بھی کر رہی ہیں جہاں پر لڑکیوں کا رجحان کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو میل افراد ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو کس طرح آپ نے اپنے آپ کو کس طرح کمفرٹیبل رکھتی ہیں؟ اکیلے آپ رہتی ہیں، اس کی بھی گھر والوں سے اجازت ہے؟ کبھی کوئی ایسا کوئی واقعہ تو نہیں پیش آیا جو تکلیف دہ ہو؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ابھی تک تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے، اور گھر والوں کا بہت زیادہ اعتماد بھی ہے مجھ پہ، انہوں نے اعتماد دیا اور اکیلے رہنے کی بھی پرمیشن دی، اور الحمدللہ میں ان کے اعتماد کو قائم رکھے ہوئے ہوں۔
बात को कायम रखें। मेरे सवाल करने का मकसद ये था कि जो माशरा है ना वो आपको जीने नहीं देता कि आप ये क्या पर्दा कर रही हैं, आपने क्या इस्लामी लिबास पहना हुआ है, छोड़ें आप न्यूज़ पढ़ें, आप इधर आएँ, ये ज़िंदगी है। कभी किसी ने आप सुना कि आप दोस्तियाँ भी कम करती हैं, सिर्फ ऑफिस की हद तक आपके वो फ्रेंड होते हैं, उसके अलावा नहीं? जी बिल्कुल, दोस्तियों के हवाले से मैं ये हूँ कि इसके हवाले से मेरा एक नज़रिया है दोस्ती के हवाले से, और वो ये है कि जब आप अल्लाह को दोस्त बना लेते हैं तो फिर आपको किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ, मैं इंसानियत दोस्ती पे यकीन रखती हूँ, और जहाँ कहीं किसी को कोई मदद चाहिए होती है मैं ज़रूर करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखती हूँ। लेकिन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाना वो मैं उसको सही नहीं समझती। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप तो माशाल्लाह 6 साल से पर्दा कर रही हैं, घर वालों के अलावा आपको अब कोई गैर महरम देखता नहीं है, आप निकाब के बगैर जाती नहीं है, तो जो आपका होने वाला हस्बैंड होगा, ठीक है, वो किस तरह का आपने ज़हन में वो उसका इमेज बनाया कि वो भी इस तरह आपको पर्दे में रखे, वो भी इस्लामी जो तालीमात हैं उनके ऊपर चलता हुआ नज़र आए? क्या अच्छा, मैं एज ए राइटर तो मैं काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आइडियलिस्टिक हूँ। एज ए राइटर मैं काफ़ी आइडियलिस्टिक हूँ, लेकिन इंसानों के हवाले से मैं इतनी आइडियलिस्टिक नहीं हूँ। मैं ये समझती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने प्लान की हुई हैं अपने माइंड में, यानी कि अगर मैंने शादी करनी है तो एक ऐसे शख्स से करनी है जो मुसलमान हो, ठीक है, और मेरी फैमिली उसको पसंद करे, और फिर मेरी एक छोटी सी शायद शर्त है या ख्वाहिश है, मैं जहेज़ की रस्म को इस माशरे से ख़त्म करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी शख्स मुझसे शादी करे वो जहेज़ ना ले, और मैं उसको उसी की हैसियत में कबूल करूँगी। मुझे कोई डिमांड्स नहीं है कि मुझे कोई बड़ा बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो कि मुझे इज़्ज़त दे सके, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे सके, एहतराम दे सके। एक तो ये है ना कि आप कहती है कि वो जहेज़ ना ले, मेरी जो डिमांड है वो पूरी करे, कि ये है कि वो 5 वक़्त का नमाजी भी हो, हाफ़िज़ कुरान हो, या कोई दीन से तल्लुक़ रखता हो, इस तरह का भी है कि कोई मॉडर्न भी हो तो वो? देखिए, ये तो अल्लाह का करम होता है। मैं भी एक दौर में मॉडर्न थी, और वो तो अल्लाह की इनायत होती है। ऐसी कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जो मुसलमान होगा तो एक मुसलमान नमाज़ भी पढ़ता है और वो रोज़े भी रखता है, और वो सारे दीन के अहकामात पे पूरे तरीके से चलता है। तो मेरे ख़्याल से मेरी फैमिली मेरे लिए जो सेलेक्ट करेगी, और अल्लाह ताला का जो मशवरा है इस्तिखारे की सूरत में, वो मेरे लिए बेहतर फ़ैसला कर देगा। अब चाहे वो हुलिया से इस्लामी दिखता हो या ना दिखता हो, लेकिन ये तो अल्लाह की ज़ात ने अब फैसला करना है। मैंने ये अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया और पेरेंट्स पे छोड़ दिया। अच्छा, आजकल हमारे माशरे में ना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली एक लिबरल किस्म की एक तंजीम सामने आई है ख़वातीन की, तो क्या जब उनको देखती हैं तो क्या ज़हन में क्या ख़्याल आता है कि वो किस तरह अपनी इज़्ज़त को उछाल रही हैं, कि क्या करना चाह रही हैं? बेसिकली औरत अपने मकाम से गिरने लगती है ना जब, तो वो ऐसी हरकतें शुरू कर देती है। और मीडिया की जो स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो ख़वातीन हैं, मुझे लगता है कि मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी वाली अक्सरियत जो है ख़वातीन की, वो ऐसी ख़वातीन की है जिनकी जिस्मों पे उनकी नहीं, उनके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की मर्ज़ी चलती है। तो शायद वो बेचारी इस हवाले से आवाज़ उठाना चाह रही हैं, तो इसीलिए ऐसा कहती हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि औरत का जो जिस्म है वो अल्लाह ताला की अमानत है, और हमें अमानत पे ख़यानत नहीं करनी। आपके जिस्म पे आपका हक़ इतना है कि आप उसकी हिफाजत करें। जो अल्लाह ने आपको अमानत दी हुई है, आप उसकी हिफाजत करें, ना कि आप उसको सरेआम बाज़ार में जाके नुमाइश के लिए पेश कर दें। तो मेरे ख़्याल में औरतों को ये एहसास करना चाहिए कि वो मोतबर हैं, अल्लाह ने उन्हें मोतबर बनाया है, और अपनी जो डिग्निटी है वो उसको पामाल ना करें। आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ कास्टर के लिए भी ऑफ़र्स आई हैं, कहाँ से ऑफ़र्स आई और कितनी डिमांड आई है? कितनी डिमांड को आपने ठुकराया कि जी मैं ये नकाब नहीं उतार सकती, ये मेरी लिमिट्स है, इनको मैं क्रॉस नहीं कर सकती? कितने को पैसे अभी आपने ठुकरा दिए? अच्छा, पैसों तक मैंने बात ही नहीं जाने दी। यानी कि जब उन्होंने कहा कि हमने आपको न्यूज़ एंकर कास्ट करना है, तो मैंने कहा जी क्या है आपका क्राइटेरिया क्या है? तो उन्होंने कहा जी आप चलें, बेशक अबाया भी करती हैं, तो बस सिर्फ आप मुंह से निकाब उतार। मैंने कहा आप यहीं पे रुक जाइए, ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि पर्दा जो है वो मैं अल्लाह के लिए करती हूँ। अगर मैं अपना फेस कवर करती हूँ तो वो अल्लाह के लिए करती हूँ, उसकी मोहब्बत में करती हूँ, ना कि मैं इसके बस कोई पैसों के दोस्त। मेरा ना तलक सा सवाल है आपके साथ। बाज़ औक़ात हमारा ये माशरा है, आपको पता है माशरे को आप जानती हैं
کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ جتنا کوئی لڑکی زیادہ پردہ کرتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی, اس طرح کی باتیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی, تو یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے پردے والی لڑکیوں کو بدنام کیا ہوا ہے. اسپیسیفکلی آپ لاہور کا کلچر دیکھ لیں تو یہاں پہ جو پروسٹیوٹس ہیں وہ پردہ, انہوں نے یہ والا ہمارے والا جو ہے نا گیٹ اپ لے لیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے شاید لوگوں کی نظروں میں ایسا لگتا ہو انہیں کہ شاید یہ بھی ایسی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. تو میرے خیال سے اب مجھے اس طرح سے پرسنلی نہیں فیل کرنا پڑا اس طرح سے, لیکن شاید کافی لوگوں کو کرنا بھی پڑتا ہو. دیکھنے والی خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ؟ دیکھنے والی خواتین کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ کی زندگی اللہ نے آپ کو امانت دی ہے, اور اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے, اور آپ اس زندگی کے لیے خود کو پریپیئر کریں. دنیا میں تھوڑی مشکلات اٹھانے سے آپ کو آخرت کی جو آسانیاں مل جائیں گی وہ بہت زیادہ, وہ اس آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہوں گی. تو میرے خیال سے آپ خود پہ تھوڑا جبر کر لیں, اپنی نفسانی خواہشات پہ تھوڑا جبر کر لیں, دکھاوے پہ تھوڑا جبر کر لیں, تو آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہیں اور عزت کے ساتھ جی سکتی ہیں, کیونکہ عزت کے ساتھ زندگی ہے, عزت کے بغیر کوئی زندگی نہیں. جی ناظرین, تحریم قاضی ہمارے ساتھ موجود تھی, آپ نے ان کی گفتگو سنی. تقریباً 6 سال سے یہ پردہ کر رہی ہے, ماڈرن لائف کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, اور ضلع خوشاب کے قصبے سے ان کا تعلق تھا. کافی ساری اچیومنٹ بھی کی ہیں, گولڈ میڈل بھی حاصل کر چکی ہیں, اور اسلامی زندگی جو انہوں نے اختیار کی ہے اس سے وہ بہت مطمئن ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.